اس کامیابی کو ذالک الفوز العظیم ہے، معرفہ کے اوپر معرفہ ہے کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، جس کامیابی کو اللہ نے بڑا کہہ دیا میرے، آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں اس کامیابی کے بارے میں؟ جس کامیابی کو اللہ نے بڑا کہہ دیا تو وہ کتنی بڑی کامیابی ہوگی۔ تو یہ تو اللہ تھے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے بھی مختلف موقعوں پہ بار بار صحابہ کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ ایک موقع پہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، میں ابو بکر سے خوش ہوں، تم ان کا مرتبہ پہچانو، میں عمر سے، عثمان سے، حضرت علی سے، حضرت طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن بن عوف اور حضرت ابو عبیدہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، میں ان سب سے خوش ہوں، تم ان کا مرتبہ پہچانو۔ ایک اور موقع پر حضور نے ارشاد فرمایا کہ بدر میں اور حدیبیہ میں شریک ہونے والوں کی اللہ نے مغفرت کر دی، دنیا ہی میں مغفرت کے اعلانات ہو رہے۔ ایک اور موقع پہ ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں میری رعایت کیا کرو، جو صحابہ کے بارے میں میری رعایت کرے گا میں قیامت کے دن اس کا محافظ بنوں گا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، جس صحابی کے پیچھے چلو گے کامیابیوں کو پہنچ جاؤ گے۔ ایک اور موقع پہ ارشاد فرمایا صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، کہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میری وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے، جو ان سے نفرت کرتا ہے، بغض کرتا ہے، وہ میری وجہ سے ان سے نفرت اور بغض کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ مجھ سے محبت ہے تو میرے صحابہ سے محبت ہے، مجھ سے نفرت ہے تو میرے صحابہ سے نفرت۔ اسی طرح ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ جو ان کو اذیت دیتا ہے، جو صحابہ کو اذیت دیتا ہے، اس نے دراصل مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے گویا اللہ کو اذیت دی، اور جس نے اللہ کو اذیت دی ان قریب وہ پکڑ میں آ جائے گا، وہ اللہ کی گرفت میں آ جائے گا۔ اور یہ تو بڑی مشہور حدیث ہے۔ ایک موقع پہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میرے صحابہ کو گالیاں نہ دینا، اگر تم میں سے کوئی احد کے پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے، وہ ثواب کے اعتبار سے صحابی کے مد، آدھے مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک دفعہ فرمایا کہ جو صحابہ کو گالیاں دے اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام آدمیوں کی لعنت، نہ اس کا فرض قبول نہ اس کا نفل قبول۔ حضرت ایوب سجستانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں، وہ لکھتے ہیں جو شخص صحابہ کی تعریف کرتا ہے وہ نفاق سے بری ہے، اور جو صحابہ کی بے ادبی کرتا ہے وہ بدعتی ہے، وہ منافق ہے، وہ سنت کا مخالف ہے۔ اور اس سے بڑی کیا گواہی چاہیے کہ حضور نے خود ہی ارشاد فرما دیا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ اس امت کا مکھن اور اس امت کا بہترین طبقہ اور سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو حضور کے زمانے میں تھے، اور وہ صحابہ ہی ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کل آزادی کے دور میں دین کا جو حال ہے ہمیں پتہ ہے، دین کا کرتا جو تار تار ہو چکا ہے وہ ہمیں پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے۔ اللہ کے احکامات کی اور حضور کے سنتوں کی کون کتنی پابندی کر رہا ہے ہم سب کے علم میں ہے۔ دین میں جو کمی کوتاہی تھی وہ تو تھی، اب مصیبت یہ ہے کہ صحابہ کے ادب اور احترام میں بھی بہت زیادہ کمی کوتاہی اور غفلت ہو رہی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر تو یہ ہے کہ بعض دین سے بے پرواہ لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ سیدھا صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے لگ گئے ہیں، حالانکہ صحابہ دین کی بنیاد ہیں، وہ دین کو سب سے پہلے پھیلانے والے ہیں، حضور کا ساتھ دینے کے لیے سب سے پہلے کھڑے ہونے والے ہیں۔ اللہ کی قسم صحابہ کے حقوق کا قرضہ ہم مرتے دم تک نہیں ادا کر سکتے۔ اللہ ہی اپنے فضل ان پاک لوگوں پر لاکھوں کروڑوں رحمت نازل فرمائے کہ ان لوگوں نے حضور سے دین لیا اور وہ ہم تک پہنچا دیا۔ اخیر میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ تربیت کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے بچوں کے ہیرو اسپائڈر مین، سپر مین بن گئے، مکی ماؤس، بیٹ مین، ٹام اینڈ جیری، یہ ہمارے بچوں کے لیے ہیرو بن گئے ہیں، حالانکہ ہمارے اصل ہیرو تو صحابہ کرام ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول نے ہیرو بنا کر ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اسپائڈر مین، سپر مین کی تعریف کرو، برائی کرو، کیا فائدہ، کیا نقصان؟ نہ اس کا دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ اس کے آخرت میں کوئی، یعنی ان کو اگر آدمی نہ دیکھے، ان کا عزت احترام نہ کرے، آخرت میں اس کا کوئی وبال نہیں ہے۔ لہٰذا بہت مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنے بچوں کے سامنے صحابہ کو رول ماڈل بنائیں، اپنی بچوں کی تفریح کے لیے
صحابہ کی قصے اور واقعات سنائیں۔ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو میں نے یہ ایک چینل شروع کیا ہے، میرا یہی مشن ہے، مقصد ہے، غرض ہے، اللہ مجھے اخلاص عطا فرمائے کہ کم از کم اسی چینل کے ذریعے سے کہ میں صحابہ کا تعارف کرواؤں۔ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو کم از کم اپنے بچوں کو یہی سنوا دیں، یہی سنوا دیا کریں، ان کی تفریح میں ان کو یہی لگا کے دیا کریں، کم از کم ان کے ذہنوں میں صحابہ کا کوئی نقشہ تو آئے کہ وہ کون لوگ تھے، وہ کیسے لوگ، ان کے ہمارے اوپر کیا احسانات ہیں، ہم ان کے کتنے مقروض ہیں۔ فی الحال تو میں نے صحابہ کی تعارف سے بسم اللہ کی ہے اور صحابہ کی تعارف کی نیت سے چلا ہوں، شاید وقت کے ساتھ ساتھ مزید اس میں کچھ اضافے کروں، لیکن یہ پھر ایک دفعہ گزارش کرتا ہوں کہ میرے اس چینل کو آپ لائک بھی کیجئے گا، شیئر بھی کیجئے گا، سبسکرائب بھی کیجئے گا، نوٹیفیکیشن آئیکن کو بھی دبائیے گا۔ یہ سارے کام اس لیے کیجئے گا کہ آپ کو بھی فائدہ ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بھی فائدہ ہو، اور جب کبھی کوئی میں نئی ویڈیو یا آڈیو یا اس طرح کی کوئی چیز میں اپلوڈ کر دیا کروں تو وہ آپ کو بر وقت موصول ہو اور پھر آپ آگے اس کو پھیلا سکیں۔ فی الحال کے لیے بس اتنا ہی۔ صلی اللہ تعالی اعلی و اعلم و احکم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔